نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین اجمیری۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں خواجہ پیا کی نسبت ملی ہے۔ لائٹ مبارکباد ہے یہ تمام نوجوان جنہوں نے آج کی اس شب میں کوئی فضول چیز اور کوئی اغلاط کام نہ کر کے بارگاہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ ایک نیا پہل کیا ہے۔ اللہ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مختار ان کو عاجزی، انکساری اور اخلاص کے ساتھ میں یہ تمام محافلیں کرنے کی اور ان میں جو باتیں کی جائیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ گفت و شنید کا سلسلہ دراز ہو سے قبل آئے ہم تمامی حضرات مل کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا نوجوان یا ہر کوئی اپنی عاشقی کا دل بھرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کم علمی اور کم عقلی، کم فہمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہر کسی کے پکارنے کا انداز جدا گانا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے آقا مدینہ راحت قلب حسینہ حضرت عبداللہ کے لفظ جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دو معمر حضرات علی جناب سید محمد اظہر حسین، علی جناب محمد کاشف حسین اور یہ دیگر افراد اس دیار میں گئے تو وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک بات کہی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت حضور سب کو بلاتے ہیں، حضور سب کو بلائیں گے، لیکن جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس انداز میں یاد کریں، کس انداز میں یاد کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں بن کی آنکھوں میں سرور رہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟ تو چاہے وہ در مصطفیٰ ہو، چاہے وہ نواز مصطفیٰ در غریب نواز ہو، چاہے وہ در مولائے کائنات ہو، دنیا کی کوئی بھی بارگاہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، آپ انہیں جس انداز میں یاد کریں گے اسی انداز میں آپ تک ان کی رسائی بھی ہوگی، آپ تک رسائی بھی ہوگی۔ اب آپ بتائیں نا ذرا، عید کا دن ہے اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نام تو دیکھیں آپ، نام دیکھیں آپ، یہ نام کیا ہے؟ خواجہ معین الدین
حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے، وہ اختیار عطا فرمایا ہے. آج کے اس دور پر فتن ماحول میں جب آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے اس دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کے دل پر قابض ہو کر کے اس پر حکومت کروں. آپ دیکھیں تو سیاست چاہتی ہے کہ ہم عوام پر حکومت کریں. بڑے کو دیکھیں تو بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے پر حکومت کروں. آپ دولت مند کو دیکھیں تو دولت مند یہ چاہتا ہے کہ میں غربا پر حکومت کروں. آپ ممتاز کو دیکھیں تو ممتاز یہ چاہتا ہے کہ میں ادنا پر حکومت کروں. آپ اعلیٰ کو دیکھیں تو اعلیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں ادنا پر حکومت کروں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی تاریخ نہ تلوار چلی ہے نہ تیر چلا ہے. آتا ہوں ایک ایسی تاریخ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کی سرزمین پر مدینے سے سرکار نے بھیجا تھا، کہا تھا او غریب نواز میں اس بات کی رکھوالی کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تمہیں تو اس کائنات کے انجمن کو سجانے کے لیے بسایا گیا ہے. اب یہاں پر رک کر کے ایک جملہ کہتا ہوں، حضور کے تمام معجزے میرے آنکھوں پر میرے سر پر، لیکن تمام معجزوں میں دو معجزہ سب سے بڑا ہے. ایک معجزے کا نام غریب نواز ہے، دوسرے معجزے کا نام حضرت امام احمد رضا ہے. غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، امام احمد رضا نے اسلام کو بچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے خواجہ غریب نواز، نعرہ رسالت. اسلام کو بچایا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اگر حکومت کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے دل پر بھی حکومت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے دل پر بھی حکومت ہو، ہاں پوری دنیا میں تم پر تمہاری حکومت ہوگی، لیکن حکومت سے پہلے جو حاکم بادشاہ ہے، تاجدار کائنات سے یہ رشتہ تعلق ایسا بناؤ کہ جب تم ان کے ہو جاؤ وہ تمہارے ہو جائے. تو زبان تمہاری ہو لیکن بولنا مصطفیٰ کا ہو، آنکھ تمہاری ہو لیکن دیکھنا مصطفیٰ کا ہو. رب کے حضور فرماتے ہیں بندہ خدا کا ہوتا ہے، خدا بندے کا ہوتا ہے، ساری خدائی اس کے قدموں میں ڈال دی جائے. سبحان اللہ، بے شک. وہ کر کے تو دیکھیں آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں یا میں کوئی راج چلانے کے لیے آیا ہوں. لیکن تمہیں بھیجا کس لیے گیا تھا؟ سرکار غریب نواز اگر ہندوستان کی سرزمین پر قرب و بازار میں پھرتے رہے تو کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے. آپ اگر اجمیر کی سرزمین پر آئے تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ سرکار کی دین کی خاطر آئے. جب آپ اپنے اجمیر محلہ میں آئے ہیں تو کسی اور کی پرچم کشائی کے لیے نہیں بلکہ